ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ لشکر حر کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خطبہ۔ عراق کی طرف جاتے ہوئے جب پیاس سے بے حال حر کے 1000 کا لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام سے آ کر کوفے اور کربلا کے درمیان ملا اور حضرت امام حسین ان سب کی پیاس بجھا چکے، اور جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت نے نماز سے پہلے حر کے لشکر کے سامنے ایک تقریر فرمائی، جس کا ذکر شیخ مفید اور طبری دونوں نے اس طرح کیا ہے۔ ابو حنیفہ دیناوری نے الاخبار الطوال میں اس خطبے کو ظہر کے بعد بتایا ہے اور کہا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ چکے تو چہرے کو مجمع کی طرف موڑا اور پھر فرمایا۔ دیناوری نے خطبے کے الفاظ میں ایھا الناس، اے لوگوں کے بعد اضافہ کیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اور تمہارے سامنے اپنا عذر بتانا چاہتا ہوں، اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ طبری میں بھی ہیں۔ دیناوری کی روایت میں ہے کہ میرے پاس مسلسل تمہارے قاصد آتے رہے، اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تم مجھے قابل اطمینان صورت سے عہد و پیمان اور وعدہ کرو تو ہم سب تمہارے شہر میں داخل ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں اپنے وطن مدینہ واپس چلا جاؤں۔ طبری میں یہاں پر یہ الفاظ ہیں کہ اگر تم مجھ سے پکا وعدہ کرو تو میں تمہارے شہر آنے کو تیار ہوں۔ حر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہا یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحابی حجاج بن مسروق کو حکم دیا کہ اذان دیں۔ اذان ختم ہونے کے بعد اقامت کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگوں، میں تمہاری جانب اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خط اور خط لانے والے ہم تک نہیں پہنچے، کہ آئیے ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ممکن ہے آپ کے ذریعے سے خدا ہمیں سچائی کا راستہ دکھا دے۔ اگر تم لوگ اب بھی اس بات پر جمے ہوئے ہو تو میں آ گیا ہوں، اب تم مجھ سے پوری طرح سے اپنے دل کے سکون کے ساتھ ایک مرتبہ پھر وعدہ کرو کہ میرا ساتھ دو گے، اور اگر تم ایسا کرنا نہیں چاہتے اور تمہیں میرا آنا اب پسند نہیں ہے تو میں مدینے سے آیا ہوں، وہیں واپس چلا جاؤں۔ یہ سن کر سب چپ ہو گئے اور کسی نے ایک لفظ بھی جواب میں نہیں کہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز شروع کرنے کے لیے اقامت کا حکم دیا۔ لشکر حر کے سامنے دوسرا خطبہ۔ عصر کی نماز کے بعد جبکہ آگے روانہ ہونے کی تیاری بھی ہو چکی تھی، حضرت نے ایک اور خطبہ دیا جسے شیخ مفید اور طبری نے اپنی تاریخ میں تھوڑے تھوڑے لفظوں کے اختلاف کے ساتھ لکھا ہے۔ دیناوری نے اپنی کتاب اخبار الطوال میں تھوڑے فرق کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ان تینوں بیانوں میں تھوڑے تھوڑے لفظوں کے فرق کے ساتھ جو خطبہ نقل کیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے، اے لوگوں، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ حق اور حق والے کو پہچانو تو اس سے تمہیں اللہ کی خوشی اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گودیوں میں پلے ہوئے ان کے اہل بیت ہیں، اور جو لوگ اس نسب امت کی رہبری کا غلط دعویٰ کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کا برتاؤ کرتے ہیں، ان سے زیادہ ہم اس منصب کا حق رکھتے ہیں، اور اگر تم ہمیں پسند نہیں کرتے ہو اور ہمارے حق کی طرف آنکھیں بند رکھنا چاہتے ہو
اور جو کچھ تم نے اپنے خطوں میں لکھا تھا اور جو کچھ خطوں کے لانے والوں نے زبانی بیان کیا تھا، تم سب ان باتوں سے پھر گئے ہو تو کوئی بات نہیں، میں واپس چلا جاؤں گا۔ تب حر نے جواب دیا کہ خدا کی قسم مجھے کچھ پتہ نہیں کہ جن خطوں کا اور خط لانے والوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی عقبہ بن سمعان سے فرمایا کہ وہ دونوں تھیلے لے آؤ جن میں کوفے سے آئے ہوئے خط بھرے ہوئے ہیں۔ عقبہ بن سمعان نے وہ دونوں تھیلے لا کر جو خطوں سے بھرے ہوئے تھے میدان میں خالی کر دیے۔ اس کے بعد ایک اہم خطبہ ابو مخنف نے عقبہ بن ابی غرار کی زبانی نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حر کے لشکر کے سامنے بیضہ نامی جگہ پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، اے لوگوں، حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ وہ پیغمبر خدا کی سنت کا مخالف ہو، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرے، اور ایک مسلمان کے ناطے اللہ نے جو اس سے عہد لیا ہے اسے توڑ دے، اور اللہ کے بندوں کے بارے میں گناہ اور ان پر ظلم و زیادتی کر رہا ہو، اور لوگ اس صورتحال پر خاموش بیٹھے رہیں اور اس حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش نہ کریں، تو اللہ اس شخص کو بھی اسی ظالم کے ساتھ اس کے درجے میں جہنم میں ڈال دے گا۔ شام والے اللہ کی اطاعت چھوڑ کر شیطان کے پیرو ہو چکے ہیں، انہوں نے کھلم کھلا فتنہ و فساد پر کمر باندھ لی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی حد بندیوں کو توڑ دیا ہے، عوام کے مال و جائیداد کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری میرے اوپر آئی ہے کہ میں حکومت کا تختہ پلٹ دینے کی ہر امکانی کوشش کروں۔ تم لوگ کے خطوط میرے پاس آ چکے اور خط لانے والے بھی پہنچ چکے، جن کے ذریعے مجھے پیغام ملا کہ نہ تم مجھے تنہا چھوڑو گے، نہ میرے ساتھ تعاون کو ترک کرو گے، اور اب اگر تم اپنی بات پر جمے ہو تو سیدھے راستے صراط مستقیم کو پالو گے، اور اس صورت میں میں حسین جو رسول کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں، میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور میرے بال بچے تمہارے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے، لیکن جو کچھ مجھ پر گزرے اس میں تم کو شریک رہنا ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہ کرو اور اپنے وعدوں سے مکر جاؤ اور میری بیعت اور اطاعت کا قلادہ اپنی گردنوں سے اتار پھینکو تو یہ کوئی انوکھی بات نہ ہوگی۔ تم اب سے پہلے ایسا ہی میرے باپ، میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے مسلم کے ساتھ کر چکے ہو۔ جو تمہارے فریب اور دھوکے میں آ جائے اس کا مقدر ہی دھوکہ کھانا ہوگا، مگر ایسی حرکت سے کسی اور کا نقصان نہ ہوگا، یہ تمہارے ہی تقدیر کی خرابی ہوگی، اور انجام میں تمہیں کو اپنے حق سے ہاتھ دھونا ہوگا۔ پھر آپ نے آخر میں قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ عہد توڑنے والا اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ مجھے بہت جلد تم سے بے نیاز کر دے گا۔ راستے کا ایک اور خطبہ طبری کہتے ہیں کہ عقبہ بن ابی غرار کا بیان ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ذی حسم مقام پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر فرمایا، ساری صورتحال تمہارے سامنے ہے، دنیا اپنا چولا بدل کر اب بالکل اجنبی ہو چکی ہے، اس کی نیکیاں رخصت ہو چکی ہیں، اور صرف کڑواہٹ بدمزگی باقی رہ گئی ہے۔ اس سے نیکی صرف اتنی رہ گئی ہے جیسے پانی کے برتن کو زمین پہ انڈیل دیا جائے اور اس کے پیندے میں چند قطرے پانی کے رہ جائے۔ زندگی بے قیمت ہو کر ایک زہریلی چاراگاہ بن گئی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ نہ حق پر عمل ہو رہا ہے، نہ باطل سے دور رہا جا رہا ہے؟ اس وقت جو سچا مومن ہو وہ دل و جان سے جان دینے کی تمنا کرے گا، اس لیے کہ اس صورتحال سے مقابلہ کرتے ہوئے میرے لیے مر جانا
شہادت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا وبال جان کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ زہیر بن قین کی جوابی تقریر۔ اس خطبے کے بعد طبری کے راوی نے کہا ہے کہ زہیر بن قین کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اصحاب امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ تم کچھ کہتے ہو یا میں کہوں؟ سب نے کہا نہیں، آپ کہیے۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر کہا آپ نے جو کچھ فرمایا ہم نے سنا۔ اے فرزند رسول، خدا آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ اگر دنیا باقی رہنے والی ہوتی اور ہم ہمیشہ اس میں رہتے مگر صرف آپ کی مدد کرنے کی وجہ سے اس سے جدائی ہوتی، تب بھی ہم آپ کے ساتھ جان دینے کو اس دنیا میں رہنے سے بہتر سمجھتے۔ زہیر کی تقریر سن کر امام حسین علیہ السلام نے ان کو دعائیں دیں۔ 9 محرم کی شام کو یا شب عاشور امام علیہ السلام کا یادگار خطبہ۔ 9 محرم کی شام کو جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ اس وقت کے تقاضوں کے خلاف کہیں سے بھی اسے جوش دلانے والی اور ابھارنے والی تقریر نہیں کہا جا سکتا۔ 9 محرم کے دن جب صلح کی بات بغیر کسی نتیجے تک پہنچے ختم ہو گئی تو لشکر کے کمانڈر عمر ابن سعد نے کوفے میں یزید کے گورنر ابن زیاد کے حکم کے مطابق فوراً فوجوں کو حملہ کر دینے کا حکم دے دیا۔ فوجیں آگے بڑھیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس ابن علی کو بھیج کر ایک رات کی مہلت مانگی۔ کسی نہ کسی صورت یہ مہلت بہرحال حاصل ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام نے اس رات میں اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ کربلا میں صرف یہی ایک خطبہ ہے جو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ان کے سامنے دیا۔ خطبے کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو اس خطبے کے پس منظر کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔ یہ خطبہ امام علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ اپنے 100-125 ساتھیوں سے خطاب کر کے دیا تھا، جس میں کم سن بچے اور کمر جھکے ہوئے بوڑھے بھی شامل تھے، اور مقابلے میں کم سے کم 30,000 پیشہ ور سپاہیوں کی سر سے پاؤں تک اسلحوں میں ڈوبی ہوئی فوج تھی۔ ایسا موقع تاریخ میں اول تو کسی کمانڈر کو ملا ہی نہیں، اور اگر ملا بھی ہوتا تو وہ اپنے سپاہیوں کی تعداد کی کمی سے ہونے والی کمزوری کو ان میں جوش و خروش بھر کر پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی کی فوجیں برطانوی فوجوں پر بھاری پڑ رہی تھیں اور حالات خراب ہو رہے تھے، اس وقت برطانوی وزیر اعظم چرچل کی زبردست تقریروں کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین بات نظر کے سامنے آئی کہ کربلا پہنچنے سے پہلے اور کربلا پہنچنے کے بعد سے 9 محرم کے سہ پہر تک اور اس کے بعد عاشورہ کی رات اور عاشورہ کے دن تک کسی ایک وقت بھی امام علیہ السلام کو اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ آپ اپنے سپاہیوں کی رگوں میں جوش شجاعت بھر دینے کے لیے کوئی جوشیلی تقریر کریں۔ ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ انہی حسین علیہ السلام کے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام جب میدان صفین میں یزید کے باپ معاویہ کے زبردست لشکر سے ٹکر لینے کے لیے میدان صفین میں تشریف لائے تھے تو یہ لڑائی بھی فرات کے ہی کنارے رقہ نامی جگہ کے قریب ہوئی تھی، اور یزید کے باپ معاویہ نے بھی یزیدی لشکر کی طرح فرات پر پہلے پہنچ کر حضرت علی علیہ السلام کے لشکر پر پانی بند کر دیا تھا۔ اس وقت جب حضرت علی علیہ السلام کے کمانڈر مالک اشتر کی سربراہی میں لشکر علی کی ایک ٹکڑی دریائے فرات پر قبضے کے لیے روانہ ہو رہی تھی تو حضرت علی علیہ السلام نے اس وقت ایک انتہائی پرجوش تقریر بھی کی، اور اس جوشیلی تقریر کے دوران جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کامیابی کی راہ میں جان دے کر زندہ ہو جاؤ یا پھر شکست کھا کر زندہ رہ کر مردہ بن جاؤ، تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا یہ جملہ پورا ہی ہوا تھا کہ وہ لشکر جوش و جذبات سے اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اپنے سے کئی گنا لشکر پر حملہ کر کے منٹوں میں
معاویہ کے لشکر کو وہاں سے بھگا کر فرات پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مالک اشتر نے فرات پر قبضہ کر لیا تھا، مگر علی علیہ السلام نے اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوئے اپنے کمانڈر کو پھر ہدایت دی کہ گھاٹ پر قبضہ تمہارا رہے گا، مگر پانی کے لیے دشمن روکا نہیں جائے گا۔ مختصر یہ ہے کہ 9 محرم کی شام کو آپ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ وقت کے تقاضوں کے بالکل خلاف تھا۔ اس خطبے کو دیکھ کر اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حسین علیہ السلام کے سینے میں جو دل تھا، اس دل کے اندر وہ سمندر تھا جس کی موجوں کو کوئی طوفان زیر و زبر نہیں کر سکتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں اگرچہ بیمار تھا مگر کسی نہ کسی طرح سے قریب آ گیا تاکہ سنوں کہ میرے بابا اپنے ساتھیوں سے کیا فرما رہے ہیں۔ میں نے سنا کہ میرے بابا مکمل سکون و اطمینان کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے اللہ کی بہترین تعریف اور حمد و ثنا کا فریضہ ادا کرتا ہوں، اور تکلیف ہو یا راحت ہر حال میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میرے معبود، تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ہمارے خاندان کو نبوت کے منصب کی عزت اور قرآن کے علم کی دولت دی، اور دینی حقیقتوں اور سچائیوں کو سمجھنے کے لیے عقل و ذہانت اور صحیح فکر کرامت کی، اور ہمیں سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھ اور سمجھ رکھنے والے دل و دماغ عطا فرمائے۔ میرے معبود، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی کو بھی ایسے ساتھی ملے ہوں جو میرے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر ہوں، یا کسی کو ایسے عزیز اور قرابت دار ملے ہوں جو میرے عزیزوں سے زیادہ بلند کردار اور وفا شعار ہوں۔ اللہ تم سب کو میری جانب سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ کل ہمیں ان دشمنوں سے بڑی خونی جنگ کا سامنا ہوگا، تو اچھی طرح سمجھ لو کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم سب مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ نہ مجھے تم سے کوئی شکایت ہوگی اور نہ میری طرف سے تم پر کوئی ذمہ داری رہے گی۔ رات کا اندھیرا چھا رہا ہے، اس اندھیرے سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی جان بچا کر روانہ ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ سب سے پہلے آپ کے بھائی عباس بن علی نے فرمایا، ہم آپ کو چھوڑ کر کیوں چلے جائیں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد دنیا میں زندہ رہیں؟ میں خدا سے یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ دن میری زندگی میں نہ آئے کہ جب میں زندہ رہوں اور آپ نہ ہوں۔ کم و بیش یہی الفاظ سارے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں، تمام ساتھیوں نے اپنے اپنے انداز میں کہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی جوابی تقریریں۔ ابو مخنف کا کہنا ہے کہ عبداللہ بن عاصم نے مجھ سے بیان کیا کہ مجھے زحاق بن عبداللہ مشرقی نے بتایا کہ امام کے خطبے کو سن کر سبھی رشتہ داروں اور عزیزوں کے جوابات کے بعد امام کے صحابی مسلم بن اوسجہ اسدی کھڑے ہوئے اور کہا، کیا بھلا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کے حق کو ادا کر کے جواب دہی کا سامان نہ کریں؟ خدا کی قسم، دشمنوں کو نیزہ ماروں گا یہاں تک کہ ان کے سینے میں اپنا نیزہ توڑ دوں، اور جب تک میرے ہاتھ میں تلوار کا قبضہ رہے میں ان پر تلوار چلاتا رہوں گا۔ میں آپ سے الگ نہیں ہوں گا۔ اگر میرے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوگا تو دشمنوں پر پتھروں کی بارش کر کے آپ کی مدد کروں گا۔ میں آپ کی مدد اپنے جسم میں جان کے باقی رہنے تک کرتا رہوں گا۔ اور سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا کہ خدا کی قسم، ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اللہ جان لے کہ ہم نے اس کے رسول کے بعد آپ کے بارے میں ان کے حق کا پورا لحاظ رکھا۔ خدا کی قسم، مجھے کسی صورت معلوم ہو جاتا کہ میں قتل کیا جاؤں گا اور پھر زندہ کیا جاؤں گا اور پھر زندہ جلا دیا جاؤں گا اور پھر میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی، اور یہ سب میرے ساتھ ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ ہوگا، تب بھی آپ کے دامن کو نہ چھوڑوں گا
یہاں تک کہ آخری مرتبہ مجھے آپ کے سامنے موت آ جائے گی اور یہاں تو صرف ایک ہی دفعہ کا قتل ہونا ہے، پھر عزت و اکرام والی وہ زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی ہی نہیں۔ اور زہیر بن قین نے کہا کہ کاش ایک مرتبہ کا قتل کیا جانا، کیا اگر کہیں 1000 مرتبہ قتل کیا جاتا اور میرے قتل ہونے سے اللہ آپ سے اور آپ کے خاندان والوں سے اس مصیبت کو ٹال دیتا۔ ضحاک کا بیان ہے کہ آپ کے ساتھیوں میں سے کئی لوگوں نے اسی سے ملتی جلتی تقریریں کی، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم مرتے مرتے آپ سے جدا نہ ہوں گے، بلکہ ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں گی۔ ہم اپنی گردنوں، پیشانیوں اور ہاتھوں کو آپ کے لیے ڈھال بنا دیں گے۔ انہی حالات میں جب ہم قتل ہو جائیں گے کہ ہمارے اوپر جو آپ کا حق تھا وہ ہم نے ادا کر دیا اور جو فرض تھا وہ پورا کر دیا۔